بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. فیبری 8 کے الیکشنز میں تو پی ایم ایل این کی کارکردگی بہت بری رہی، لیکن ابھی جو بعد کے جو سٹیجز ہیں اس میں جس قسم کی اب یہ گورنمنٹ فارمیشن کی جو ایک ایفرٹ ہو رہی ہے، اس میں اب یہ ہے کہ جی پی ایم ایل این کی طرف سے اپنی پوزیشن کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے ایک تو جو جینوئن آزاد اراکین ہیں ان کی طرف سے ظاہر ہے ان کو کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ پی ایم ایل این میں وہ شامل ہوں اور ان کو کرایا جائے پی ایم ایل این میں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جی پی ایم ایل این جو ہے وہ اس کی نظریں اب پی ٹی آئی کے جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں پنجاب میں اور پھر فیڈرل گورنمنٹ کے لیے ان کے اوپر ان کی جو ہے وہ نظر ہے. اور چونکہ اب اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہے، ہیکٹک ایکٹیویٹی آلریڈی سٹارٹ ہو چکی ہے پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان کہ جی یہی جو گورنمنٹ فارمیشن کے متعلق کہ جی کس قسم کی گورنمنٹس بنے گی فیڈرل لیول کے اوپر اور صوبوں میں. لیکن انفارچونیٹلی جو سیاسی پارٹی جو کہ جس کو پی ٹی آئی کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان کو اگرچہ بلے کا نشان ان کو نہیں ملا اور بحیثیت پولیٹیکل پارٹی ان کو الیکشن میں پارٹیسپیٹ حصہ لینے کی اجازت نہ مل سکی، وہ سب سے زیادہ مطلب ہے کہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کی حیثیت سے الیکشن جیتنے کے باوجود، اور مطلب ہے کہ سب سے زیادہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس اس وقت آپ اگر نیشنل اسمبلی کا دیکھیں تو ابھی بھی ان کی فگر جو ہے وہ 93 آ رہی ہے. اس کے باوجود پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ کسی قسم کی گورنمنٹ فارمیشن کی ایکٹیویٹی میں آپ کو نظر نہیں آئے گی. وہ بالکل بھی ان کا بالکل ٹوٹل جو ابھی تک کا جو رجحان نظر آ رہا ہے وہ اس قسم کا ہے کہ جو کہ پریکٹیکل نہیں ہے، اور لگتا ہے ایسے ہے کہ شاید پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ نہ وہ پی ایم ایل این کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنائیں گے، نہ ہی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے، بلکہ وہ شاید پریفر کریں گے کہ اپوزیشن میں بیٹھا جائے. بیکاز اب جو الیکشنز کے رزلٹ آئے ہیں اس کے لحاظ سے جو اناؤنس کیے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، تو وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے نہیں. اس لیے ان کا جو سارے کا سارا زور ہے وہ اس کے اوپر ہے کہ جی ہماری سیٹیں 150 ہیں یا 170 ہیں، اب تو 180 اور 183 کی بات کی جا رہی ہے، فارم 45 کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. اور اب لیکن یہ وہ چیز ہے کہ جو اس وقت پی ٹی آئی کو اس سٹیج کے اوپر پی ٹی آئی کو فائدہ اس لیے نہیں دے سکتی کیونکہ یہ الیکشن دھاندلی کے الزامات ظاہر ہمیشہ لگتے ہیں، اس دفعہ بھی لگے. اور یہ ہے کہ جی جو اس قسم کے الزامات ہوتے ہیں اس کے لیے جو پروسیس ہے، جو سسٹم ہے کہ آپ جو ہے الیکشن کمیشن کو اپروچ کرتے ہیں، آپ الیکشن ٹریبیونلز کو اپروچ کرتے ہیں، پھر ہائی کورٹس، پھر سپریم کورٹ. سو یہ ایک لمبا مسئلہ ہوتا ہے، اور یہ پاسبل ہے نہیں کہ گورنمنٹ فارمیشن کا جو سٹیج ہے اس وقت اس کو روک دیا جائے اس وقت تک کہ جب تک کہ پی ٹی آئی کی جو کلیم ہے، دعویٰ ہے کہ جی ہماری اتنی اصل میں سیٹیں ہیں، اور ان دعووں کے مطابق جو الیکشنز ڈسپیوٹس ہیں الیکشن سے ریلیٹڈ، تو وہ ڈسپیوٹ جب تک ریزالو یعنی کہ ہونے تک کا اگر انتظار کیا جائے تو پھر تو یہ گورنمنٹ فارمیشن کچھ بھی نہیں پروسیس ہو نہیں سکتا. اور یہ پاسبل نہیں ہے جو کہ پی ٹی آئی جس قسم کی بات کر رہی ہے. اور رات کو رؤف حسن صاحب میرا کسی ٹی وی چینل کے اوپر یہ بات بھی کر رہے تھے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ ہمارے جو الیکشن ڈسپیوٹس ہیں وہ ریزالو ہو جائیں، اور اس کے لیے یہ جو گورنمنٹ فارمیشن کا جو پیریڈ ہے اس کو آگے کر دیا جائے. یعنی کہ کیا یہ پاسبل ہے؟ اور یہ کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ہوتی ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ جب الیکشن ہو جائیں گے تو اس کے چند ہفتوں کے اندر آپ کو ایک تو یہ کہ الیکشنز کہ میرا کوئی 6-7 دن یا 8 دن اس لحاظ سے اس کے اندر آپ کو نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنے ہیں، اور نوٹیفیکیشن جتنے بھی جو کینڈیڈیٹس ہوں گے جو پروونشل اور نیشنل اسمبلی میں جنہوں نے الیکشن جیتا ان کا ایک نوٹیفیکیشن ہوگا ایز ریٹرن کینڈیڈیٹس. اس نوٹیفیکیشن کے 3 دن کے اندر وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر وہ جو الیکشن ڈسپیوٹس کا جو بھی طریقہ ہے وہ پھر آپ کو پتہ ہے الیکشن ٹریبیونلز کے لیے ریکویسٹ کی جاتی ہے، وہ الیکشن ٹریبیونلز بنتے ہیں، اور وہ پھر ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے. سو جو رؤف حسن صاحب یا جو پی ٹی آئی کے اسپوکس مین جو کہہ رہے ہیں
وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے, پریکٹیکل نہیں ہے, پاسبل نہیں ہے. لیکن اب اپیرنٹلی سارے کا سارا زور اسی بات کے اوپر ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور ہم سے ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ چھینا گیا ہے. اور پھر اگر آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں تو وہ تو بلکہ ٹویٹر کے اوپر تو اس قسم کی بھی ٹرینڈ چل رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان, اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جب بات کی جاتی ہے تو پی ٹی آئی کے اندر سے آپ کو اس قسم کی باتیں نظر آ رہی ہوں گی. اور پی ٹی آئی کے لوگ بلکہ ان کے لیڈرز, لطیف کھوسہ صاحب نے الیکشن جیتنے کے بعد یہ ڈیمانڈ کیا کہ اب چونکہ مینڈیٹ آ گیا عمران خان کے حق میں, پی ٹی آئی کے حق میں, تو عمران خان صاحب کو فوری رہا کیا جائے. اس قسم کی بھی ڈیمانڈز آ رہی ہیں. خاص طور پہ پریزیڈنٹ عارف الوی جو کہ اپنا ٹینیور کمپلیٹ کر چکے ہیں, اور اب صرف وہ ظاہر ہے چونکہ نیا پریزیڈنٹ جب تک الیکٹ نہیں ہوتا تو وہ پریزیڈنسی میں ظاہر ہے بیٹھے ہیں اور ایز پریزیڈنٹ. سو ان سے یہ توقع رکھی جا رہی ہے کہ وہ دو چیزیں کم از کم رہیں. ایک دو ان سے ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں. ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پریزیڈنٹ صاحب کو چاہیے ہمت دکھائیں, اور وہ یہ کہ جی ہمت دکھائیں کہ وہ جو ان کے کانسٹیٹیوشنل پاورز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے عمران خان صاحب کی جو سزائیں ہیں, جو آپ کو بتایا کہ 3-4 کیسز میں ان کو سزائیں مل چکی ہیں, تو ان کی وہ سزائیں ساری جو ہیں وہ آئین کے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے وہ سزائیں ختم کر دیں تاکہ وہ جیل سے ان کو رہائی مل جائے. سو یہ ایک ایسی بات ہے وچ از اگین جو کہ امپاسبل نظر آتی ہے کہ, اور پھر یہ کہ جی وہ آ کے پھر وزیر اعظم بن جائیں, اس طرح کی بات کی جا رہی ہے. اور دوسری یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ جی پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو انوائٹ کریں اور آئین اپنے آئینی اختیار کے تحت پی ٹی آئی کو انوائٹ کریں کہ جی آپ آ کے گورنمنٹ بنا لیں. سو یہ اس قسم کی ہے جو باتیں ہیں جو اس وقت پی ایم ایل این پی ٹی آئی کا جن پوائنٹس کے اوپر ایمفسس ہے وہ اپیرنٹلی ڈویبل نہیں ہے. سو آپ کو ہونا وہی والی بات جو میں نے کل بھی کہہ رہا تھا, ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ اپنے 93 اگر آپ کے انڈیپینڈنٹ ممبرز سینٹر میں جیتے ہیں, اور اسی طریقے سے پنجاب میں آپ کی اچھی خاصی آلدو وہاں پہ جو لارجسٹ پارٹی ایمرج ہوئی ہے وہ پی ایم ایل این ہوئی ہے, تو اپنے وہاں پہ بھی آپ اپنے لوگوں کو سیکیور کریں, یہاں پہ بھی سیکیور کریں. چلیں آپ کے پی کے میں تو کمفرٹیبل ہیں اور سیکیور کر کے تو ساتھ ہی پھر آپ گورنمنٹ فارمیشن کے لیے آپ اپنی کوشش کریں. تو وہ وہاں پہ زیرو لیول کی کسی قسم کی ابھی تک کوئی رابطہ پی ٹی آئی کی طرف سے کسی پولیٹیکل پارٹی کو لائک جو جن کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے, بے شک وہ ایم کیو ایم ہے, جو بے شک وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, پی ایم ایل این ہے, اور اس کے حوالے سے ایک بات سمجھی جا سکتی ہے کہ پی ٹی آئی کا چونکہ ایک بیانیہ رہا ہے, عمران خان صاحب کا اپنا بیانیہ رہا ہے, تو ان کے لیے مشکل ہے کہ اب اس بیانیے کو تبدیل کریں کہ جی اگر وہ فرض کریں کہ عمران خان صاحب یا ابھی جو وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں, اور ان کی جو ابھی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, یہ جو بیرسٹر گوہر صاحب اور ان کی جو کور کمیٹی پی ٹی آئی کا فیصلہ کرتی ہے کہ جی ہم اپنی حکومت بنانے کے لیے ہم اپنا پرائم منسٹر لائیں گے, اور اس کے لیے ہم بات چیت کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل این یا ایم کیو ایم کے ساتھ. تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جیسے ہی یہ اناؤنسمنٹ آئے گی تو ایک ریئیکشن آئے گا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی طرف سے, اور پھر وہاں پہ وہ اس چیز کو بالکل بھی کبھی بھی یہی نہیں مانیں گے. سو اب جو انفارچونیٹلی چونکہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے فیصلوں کے اوپر ان کے سوشل میڈیا کا بہت زیادہ مطلب ایک انفلوئنس ہے, اور وہ ان کی ظاہر ہے وہ جس قسم کی ٹرولنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں اور جس قسم کی کیمپینز لانچ کر دیتے ہیں, تو اس لحاظ سے جو چیز کرنی چاہیے, جو ڈویبلز ہیں ان کے اوپر پی ٹی آئی کچھ بھی نہیں کر رہی, اور جو ایسی چیزیں ہیں کہ جو فی الحال جن کا سولوشن پاسبل ہی نہیں ہے اس کے اوپر سارے کا سارا پی ٹی آئی کا زور ہے. دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ گورنمنٹ فارمیشن کے لیے بہت آگے تک چیزیں جا چکی ہیں, اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ 1-2 دنوں میں شاید کچھ فیصلے بھی ایکسپیکٹڈ ہیں. مطلب ہے کہ آپ کو اس ہفتے جو ہے آنے والا جو ہفتہ ہے اس میں آپ کو کوئی 2-3 دنوں کے اندر کچھ میجر فیصلے آپ کو وہ سامنے آ سکتے ہیں اس قسم کے. اور آلریڈی پی ایم ایل این اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان میٹنگ بھی ہو چکی ٹاپ لیول کی, زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب, پھر میاں نواز شریف سے ایم کیو ایم کا ڈیلیگیشن بھی مل چکا, پھر شہباز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ان کا رابطہ ہو چکا, ان کو ٹیلی فون کال وہ بھی ان سے بھی ان کی بات چیت ہو چکی, اور چودھری شجاعت صاحب سے بھی رابطہ ہو چکا, لیکن ایک میٹنگ بھی ایکسپیکٹڈ ہے, وہ میٹنگ کب ہوتی ہے یہ بھی دیکھنا. سو دوسری طرف جو ہے پی ٹی آئی کے علاوہ جو
دوسری سائڈ ہے وہ وہاں پہ بہت زیادہ آلریڈی مطلب ہے کہ گورنمنٹ فارمیشن کے لیے بہت زیادہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہلا گلا ہے، اور بہت جو چیزیں فائنلائز کی جا رہی ہیں، کچھ چیزیں اناؤنس ظاہر ہے اس وقت ہوں گی جس وقت چیزیں میچور جب ہو جائیں گی بالکل. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز ہو رہی ہے وہ یہ کہ جو کہ میرا خیال ہے کہ پی ایم ایل این کی طرف سے وہ یہ کہ جی وہ پی ٹی آئی کے جو انڈیپینڈنٹ جو لوگ جیتے ہیں تو ان کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی پی ایم ایل این ان کو اپنی طرف راغب کر رہی ہے. ایک تو شوکت یوسف زئی جو کہ انفارمیشن منسٹر تھے کے پی کے گورنمنٹ میں پی ٹی آئی کے، انہوں نے بھی یہ بات کی کہ ہمارے لوگوں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ جی، اور ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے مطلب ہے کہ دوسروں کو جوائن کر لیں. اور ان کے ظاہر ہے اب وہ پی ٹی آئی کا ہے تو پی ٹی آئی کے لوگ، لیکن ان کی جو حیثیت ہے قانونی طور کے اوپر اور آئینی طور کے اوپر ایز آف ٹوڈے وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہو، وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں. وہی میں جو بات کل بھی کہہ رہا تھا کہ وہ کسی ڈسپلن کے پابند نہیں ہے. اچھا، ایک تو یہ بات، اور ساتھ ساتھ پی ایم ایل این کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی، اور اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں آلریڈی ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر میں کچھ سن رہا تھا کہ پی ایم ایل این جنہوں نے آلریڈی جو دوسرے انڈیپینڈنٹ کچھ لوگ ہیں ان کے میرا کوئی 4 لوگ تو نیشنل اسمبلی کے ان کو آلریڈی جوائن کر چکے ہیں. اور اسی طریقے سے پنجاب میں بھی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ ان کی ابھی 137 کی فگر ہے پی ایم ایل این کی اپنی، لیکن انہوں نے وہاں سے جو 22 جو ادروائز جو جینوئن آزاد امیدوار تھے ان کی اکثریت کو انہوں نے اپنے طرف مطلب ہے کہ ان سے کوئی بات چیت کر کے تو اپنی وہاں پہ میجورٹی کو سیکیور کر لیا ہے. یہ رپورٹس آ رہی ہیں. لیکن اس کے علاوہ اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو وہاں پہ 116 پی ٹی آئی کے ممبرز ہیں ان کو بھی یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ان کو بھی اپروچ کیا جائے گا. اور نہ صرف یہ بلکہ جو نیشنل اسمبلی میں پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں، کے پی کے میں جو لوگ جیتے ہیں الیکشنز، ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا جس قسم کی صورتحال ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس فرام کے پی کے کہ وہ کسی دوسری پارٹی کو جوائن کریں، بیکاز وہاں پہ لوکل پریشر بہت زیادہ ہے. لیکن یہاں پہ پنجاب کے لحاظ سے اور دوسرے صوبوں کے لحاظ سے شاید اس قسم کے جو ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں نظر آ سکتی ہیں کہ یہاں کے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے الیکشن جیتا نیشنل اسمبلی کا، ان کی ایک فگر، بلکہ کچھ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ 15-20 لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے پہلے الیکشنز لڑنے سے پہلے مطلب ہے کہ انڈرسٹینڈنگ دی ہوئی تھی کہ ہم اگر الیکشن جیت گئے تو ہم جس طرف ہمیں کہا جائے گا، مطلب ہے کہ انہوں نے کس قسم کی کوئی انڈرسٹینڈنگ دی کہ ہم پی ایم ایل این یا پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں. تو ابھی تک جو ٹرینڈ نظر آیا وہ زیادہ تر یہی ہے کہ لوگ پی ایم ایل این کو جوائن کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی ڈیفینیٹلی ایک ایفرٹ ہوگی اور وہ بھی یہ کر رہے ہوں گے کہ جی ہمیں اگر حمایت ملے، یہی جو پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس یا دوسرے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے حوالے سے کہ اگر ہمیں ان کی حمایت ملتی ہے، اگر ہم ان کو اپنی پارٹی میں ضم کر لیتے ہیں، جتنا بھی نمبر ان کو ملے، تو ان کی کوشش یہ ہے کہ اگر ہماری پوزیشن پی ایم ایل این سے بہتر ہو جاتی ہے نیشنل اسمبلی کے حوالے سے، تو پھر ظاہر ہے بلاول بھٹو زرداری کا یہ چانس بن سکتا ہے کہ جی وہ جو ان کا خواب ہے کہ میں پرائم منسٹر بن جاؤں وہ شاید پاسبل ہو سکتا ہے. لیکن اینی ہاؤ بہت ifs اینڈ بٹس ہیں، بہت سی مشکلات ہیں، سب جس قسم کے مسائل جا رہے ہیں. اس وقت جو پوزیشن ہے وہ یہ کہ جی قومی اسمبلی میں 93 ہیں انڈیپینڈنٹ پی ٹی آئی کے جن کو پی ٹی آئی کا جن سے اصل تعلق ہے، ان کے انڈیپینڈنٹ کے جو لوگ ہیں جو الیکشن جنہوں نے جیتا ان کا نمبر 93 ہے. پی ایم ایل این کا نمبر کچھ چونکہ 4 لوگ ان کو انڈیپینڈنٹ جو دوسرے آزاد لوگ ہیں انہوں نے آلریڈی جوائن کر لیا، اور بھی کچھ ان کے لوگ الیکشن جیتے، تو ابھی ان کا نمبر 78 ان کا نمبر ہو چکا. پاکستان پیپلز پارٹی کا 54 ہے اور ایم کیو ایم کا 17 ہے. سو یہ اس وقت صورتحال ہے. لیکن جیسے میں پہلے آپ کو کہہ رہا تھا کہ ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ جی 1-2 دنوں میں، یعنی کہ آئندہ 2-3 دنوں میں گورنمنٹ فارمیشن کے لحاظ سے ایک کلیئر پکچر شاید سامنے آ جائے. صوبوں کی لحاظ سے تو سچویشن کافی کلیئر ہے. پنجاب میں پی ایم ایل این کی حکومت ہوگی، کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی، سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی. بلوچستان میں جو کہ
کل تک یا یہ تھا کہ جی پیپلز پارٹی لیڈ کولیشن گورنمنٹ ہوگی، لیکن آج جو سچویشن وہاں پہ سامنے آئی تو اس میں سب سے زیادہ سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی کی 11 ہیں، اور اسی طرح JUIF کی بھی 11 ہیں، اور وہاں PMLN کی شاید 9 یا 10 ہیں. تو اس لحاظ سے وہاں پہ JUIF کا بھی پاسبلٹی ہے کہ ان کا بھی چیف منسٹر بن سکتا ہے، لیکن ہوگی وہاں پہ کولیشن گورنمنٹ. سو اس قسم کے حالات ہیں اس وقت. اور ادروائز جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے لحاظ سے جن کو جو PTI کے PTI بیکڈ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جنہوں نے الیکشن جیتا، اصولی دور کے اوپر ویسے ان کو کسی پولیٹیکل پارٹی کو اپنی طرف نہیں لانا چاہیے اگر اصول کی بات دیکھی جائے. لیکن پاکستان کی پالیٹکس میں نہ کبھی اصول رہا نہ اصول ہے اس وقت تک ہے، اور پتہ نہیں کب تک ہم اسی قسم کی جس قسم کی ہماری ایک ڈاماڈول قسم کی ڈیموکریسی ہے جو اپنے اپنے ویسٹرن انٹرسٹ کے ارد گرد گھومتی ہے. تو ابھی تک تو ہم اسی چیز کو فالو کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.